محمدیہ عربیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد جہاں اسلام کے بہت سارے ارکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے اور ہر رکن کا ایک وقت طے کیا۔ انسان ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان دینے کے بعد اس کا نام مسلمان کے طور پر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان پر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے، اور نماز کے بعد زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے جب وہ مالک نصاب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے بعد حج بھی فرض ہوتا ہے جب وہ سفر کی طاقت و قوت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر روزوں کو فرض کیا، اور اس کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ اللہ سب سے مخاطب نہیں ہے، اس میں صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تمہیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ روزوں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، جماعتوں پر، قوموں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے، اسی طرح تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگار والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، یہ کیا ہے؟ رمضان کے گنے چنے کے چند دن ہیں۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں کیا ہے کوئی بیمار آدمی ہے یا مسافر ہے، ایسا مسافر ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسفار کرتے رہتا، سفروں میں روزے میں دقت ہوتی ہے، سحری کرنے میں، افطاری کرنے میں، دوسرے اعمال کرنے میں دقت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تک تم مسافر ہو تمہارے لیے معاف ہے، اور جب تم سفر سے لوٹو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان روزوں کی قضا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے، اللہ نے فرض کر دیا، لیکن اب اس فرض میں عذر شامل ہو گیا، سفر، تو سفر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب مسافر ہو، سفر میں ہو، تو اس وقت کیا ہے؟ سفر کی دقتوں کی وجہ سے، سفر کی مشقتوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر روزوں کو معاف کیا ہے، لیکن جب تم واپس اپنے مکان میں، اپنے مقام میں لوٹو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان روزوں کی قضا کرنا ہے۔ فمن کان مریضا، بیمار کون ہے؟ سر میں درد آ گیا، روزہ چھوڑ دیے، بخار آ گیا، روزہ چھوڑ دیے، سردی آ گئی، روزہ چھوڑ دیے، کھانسی آ گئی، روزہ چھوڑ دیے، یا بدن میں درد شروع ہو گیا، روزہ چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فمن کان مریضا او علی سفر، مریض تو پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک کی شروعات کا جو فیصلہ ہوگا، چاند دیکھ کر امت مسلمہ روزے کو شروع کرے گی، اور چاند دیکھ کر امت مسلمہ روزے کو ختم کرے گی۔ اور ساری امت مسلمہ، جتنے بھی امت مسلمہ مسلمان لوگ ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام رکھیں، اور چاند دیکھنے کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ یہ دعا بھی چاند دیکھ کر پڑھنی چاہیے، اور ہمیں بھی یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اہتمام کے ساتھ ہمیں رمضان کا چاند دیکھنا ہے، ہلال رشد و خیر، یہ دعاؤں کے ساتھ ہمیں رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اور اس سلسلے میں جلد بازی ہمیں نہیں کرنی ہے کہ فلانے علاقے میں دکھ گیا، فلانے علاقے میں دیکھ لیے، بلکہ جب تک ہماری کرناٹک، ہمارے بنگلور، ہمارے کرناٹک کی جو ہلال کمیٹی ہے، جب تک کرناٹک کی ہلال کمیٹی کا فیصلہ نہ آ جائے، اس وقت تک لوگوں میں اعلان نہ کرے۔
اور یہ معاملے کے لیے اپنے علاقے کے علماء سے، اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے مسجد کے مؤذن صاحب سے رجوع کریں کہ ہلال کمیٹی کا فیصلہ کیا آیا ہے۔ اس مسئلے میں جلد بازی نہ کریں۔ ہماری جلد بازی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سارے گناہ وہ ہمارے سر پر آ جائیں۔ جلد بازی نہ کریں، اور اس معاملے میں مداخلت کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ امت کے اتحاد سے، امت کے اتفاق سے ایک جماعت چاند دیکھنے کے لیے طے ہوئی ہے۔ جس طرح امامت کے لیے ایک آدمی کو منتخب کر دیا گیا ہے، اور جس طرح مؤذن کے لیے ایک آدمی کو منتخب کر دیا گیا ہے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ امام صاحب نماز پڑھائے، مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے کہ مؤذن صاحب اذان دے، کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی نگرانی کریں۔ اسی طرح چاند کے سلسلے میں پورے طرف سے خبر لینے کے لیے کرناٹک کے علماء اکرام نے کمیٹی تشکیل کی ہے جو امیر شریعت کی نگرانی میں چلتی ہے۔ جب تک اس کمیٹی کا فیصلہ نہ آ جائے، چاند کے سلسلے میں جلد بازی نہ کریں۔ میں نے کلکتہ میں چاند دیکھ لیا، میں نے دلی میں چاند دیکھ لیا، میں نے وہاں چاند دیکھ لیا، سعودی میں چاند نظر آ گیا۔ جب تک آپ کے علاقے کے علماء اکرام، آپ کے شہر کے علماء اکرام، سارا کرناٹک بنگلور کو فالو کرتا ہے، سارا ہندوستان کے علماء کی نگاہیں بنگلور والوں کی طرف ہوتی ہے کہ بنگلور والے فیصلہ کیا کریں، لیکن بنگلور والے کیا کرتے ہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ابھی وہاں سے اعلان نہیں آتا، اتنے میں ہم لوگ اعلان پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کل رمضان، پرسوں رمضان۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا رمضان المبارک کی جو شروعات ہوتی ہے، روزے جو رکھتے ہیں، تراویح جو پڑھتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ چاند کو دیکھ کر تراویح کی شروعات ہوتی ہے، اور روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور چاند کو دیکھ کر کیا ہے، ہم روزوں سے رکتے ہیں، تراویح ختم ہوتی ہے۔ اور تراویح کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر کیا کیا ہے، روزوں کو فرض کیا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ یہ روزے یہ بہت زیادہ اہمیت، فرضیت کے حامل ہیں کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے۔ جس طرح ہمیں فرض نماز پڑھنا ہے، اسی طرح روزہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ آج اس سطح پر آ کر پہنچ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ جو روزہ فرض کیا ہے، بہت سارے نوجوان اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اپنے کاروباروں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے کام کاجوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ جو روزہ ہے اسلام کا ایک رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہم پر فرض کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں صاف ارشاد فرمایا، اگر کوئی مومن بندہ رمضان کے مہینے کا ایک روزہ بغیر عذر کے، شرعی عذر کے چھوڑ دے، اور اگر اس روزے کی قضا میں وہ اگر زندگی بھر بھی روزہ رہا، تو رمضان کے ایک روزے کے وہ ثواب کو نہیں پا سکتا۔ ہاں، روزے کی قضا ہو جائے گی، اس پر جو مسئلہ تھا بیماری کا یا مسافر ہونے کا، اس کی قضا تو مل جائے گی، لیکن رمضان کے ایک روزے کا ثواب 60-70 سال کی زندگی بھی بھر ہم روزہ رکھ کر بھی نہیں پا سکتے۔ اس لیے رمضان کے روزے کا خاص اہتمام کریں۔ سموسے ہم لوگ ڈالتے ہیں، گوشت کی دکانیں ہم لوگ کھلے رکھتے ہیں، یا پھر ہوٹلوں میں رہتے ہیں، تو رہ کے کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ برادران وطن بھی ہمارے بغل میں کھڑے ہو کر کھانے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں، آپ کا تو یہ فاسٹنگ کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کا مہینہ چل رہا ہے، آپ روزے سے اگر ہوں تو میں آپ کے کنارے جا کے کھا لیتا ہوں، آپ کے سامنے نہیں کھاتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ میں پیدا ہو کر، ایک مسلمان نام رکھ کر، ایک مسلمانی زندگی بسر کر کر، معمولی سے بہانوں پر ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ معمولی بہانہ، سحری کو نہ اٹھنے کا بہانہ، یا پھر جو ہے دکان میں مسالہ چیک کرنے کا بہانہ، یا جو ہے کہیں ہوٹلوں میں جا کے کھانا بنانے کا بہانہ،
یا کہیں جا کے گرمی میں کام کرنے کا بہانہ، اگر ہم یہاں اتنی گرمی کو برداشت نہ کریں تو ساؤتھ میں جو لوگ، نارتھ میں جو لوگ رہتے ہیں، یا پھر سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں، یا ادھر عرب ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس تو پہلے نمبر پر پانی کی کمی ہے، اور دوسرے نمبر پر آسمان کو چھوتے ہوئے ان کے پاس پہاڑ ہیں اور تپتی ہوئی ریت ہے، ان ریتوں کے اندر بھی، ان بالوں کے اندر بھی، اور ڈگری جو ہے گرمی کی جو پہنچتی ہے وہ 45 47 50 ڈگری گرمی پہنچتی ہے، اور 13 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، کئی ممالک میں 16 گھنٹے کا، اور کئی ممالک میں 15 گھنٹے کا روزہ رہتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہندوستان میں چھوٹا روزہ رہتا ہے، 5 بجے روزے کی شروعات ہوتی ہے اور 6 بجے روزہ ختم ہو جاتا ہے، 6 ساڑھے 6 بجے 12-13 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور روزہ جب کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے کے بعد اپنے گھروں میں ہم لوگ ایسے سو جاتے ہیں گویا ہم نے کسی ملک کو 10-15 دن سے فتح کیا ہو، اور وہ ملک روزہ کھولنے کے بعد فتح ہوا۔ تراویح شروع کے 10 دن مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد جو ہے مسجدیں ایسی ویران رہتی ہے گویا معلوم نہیں رمضان ہے بھی کی نہیں۔ شروع کی 10 دن، شروع کے 5 دن، شروع کے 8 دن ایسے مصلی آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، تو ماشاءاللہ اب معلوم ہوتا ہے کہ علاقے میں کتنے مسلمان ہیں، لیکن جیسا جیسا رمضان گزرتا ہے ایسے ایسے مسجدوں میں مصلی خالی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کب آتے ہیں؟ آخر میں آتے ہیں، شب قدر میں آتے ہیں۔ پورا رمضان انہوں نے پورے ہندوستان کو فتح کر لیا، اور اب شب قدر میں انعام لینے کے لیے چلے آئے۔ افسوس کی بات ہے بہت سارے رمضان، بہت ساری تراویحاں، بہت سارے قرآن ہم نے ضائع کر دیے۔ اللہ کے واسطے آپ سے گزارش ہے کہ اے رمضان اعمال والا بناؤ، یہ رمضان عبادتوں والا بناؤ، یہ رمضان دعاؤں والا بناؤ، یہ رمضان خدمتوں والا بناؤ۔ کب تک تمہاری زندگیاں لوگوں پر چلتے ہوئے گزرے گی؟ کب تک تمہاری زندگیاں لوگوں کو کاٹتے ہوئے گزارو گے؟ کب تک تمہارا وہ مال اپنے تجوریوں میں رکھ کر جو ہے دشمنوں کو کھلاؤ گے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو مال خدا کے راستے میں خرچ نہ ہوا؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو بینک والے لوٹ کر لے جاتے ہو؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو سائبر والے لوٹ کر لے جاتے ہو؟ اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالو، اپنے مالوں کو جو ہے روزے داروں پر خرچ کرو۔ روزے دار کو 1 گھونٹ پانی پلانا، روزے دار کو 1 گلاس پانی پلانا، یا روزے دار کو 1 کھجور کھلانا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر وہ روزے دار کو 1 کھجور کھلائے گا، یا 1 گھونٹ پانی پلائے گا، یا 1 پیالہ لسی کا پلائے گا، اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگوں کے جنتوں میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اور لوگوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں اپنے بندے کو، اپنے امتی کو، روزے دار کو 1 گھونٹ پانی پلانے کے بدلے میں، روزے دار کو 1 گلاس پانی پلانے کے بدلے میں کیا کروں گا؟ اسے میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں۔ لیکن اب حضرت بول ڈالے پانی پلانا، حضرت بول ڈالے کھجور کھلانا، حضرت بول ڈالے لسی پلانا، اب جا کو پورے حرام کے مال میں لا کو مسجدوں کو بانٹو۔ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ ہماری کمائی کیا ہو، حلال ہو، لوگوں کے پاس لوٹا ہوا مال نہ ہو، لوگوں کے جیبوں پر ڈال کر مال کمایا نہ ہوا ہو، لوگوں کے فیصلے کر کر کمایا ہوا مال نہ ہو، ایک کا دل دکا کے ایک کا مال لوٹ کے، ایک کی جگہ دوسرے کو بیچ کے، دوسرے کی جگہ تیسرے کو بیچ کے دھوکہ دیا ہوا حرام کا کمایا ہوا مال نہ ہو، بلکہ حلال کمایا ہوا مال ہو، حلال کمایا ہوا مال ہو۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں طاقت و قوت دی ہے۔ ہمارے ماتحت کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کے بوجھ کو بھی کم کر دو۔ وہ بھی روزہ ہے، وہ بھی روزدار ہے، نماز کے لیے گیا 5 منٹ 10 منٹ لیٹ آیا تو اسے درگزر کر دو،
وہ بھوکا ہے، آپ کے دکان میں کام کر رہا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اگر 10 منٹ لیٹ آئے تب بھی برداشت کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے خیر خواہی کا معاملہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ تو حد درجے اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر اللہ نے روزوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ سے لینے والے ہو جاؤ۔ یہ مہینہ پہلے نمبر پر دعوت کا مہینہ ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، اپنے ساتھی کو نماز کی دعوت دے کے آؤ کہ بھئی چلو نماز پڑھ لو، رمضان کا مہینہ ہے، کیا پتا تمہارے رمضان کے مہینے میں اسے اللہ کے گھر کو بلانے سے، اللہ کے گھر کو آنے جانے سے عام دنوں میں بھی اللہ اسے اپنے گھر کے لیے قبول کرے۔